حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو اور ان قیدیوں کو بالآخر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جو حرکت ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین کے سر انور کے ساتھ کی تھی، یعنی چھڑی سے سر انور کو الٹ پلٹ بھی کر رہا تھا اور دانتوں پر اور ہونٹوں پر چھڑیاں بھی مار رہا تھا، یہی حرکت یزید نے بھی اپنے دربار میں کی۔ اس وقت ابن زیاد کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ وہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کو ٹوکا تھا اور کہا تھا، او ابن مرجانہ، اس عبید اللہ کی ماں کا نام تھا مرجانہ اور باپ کا نام تھا زیاد۔ انہوں نے باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی بلکہ ماں کی طرف نسبت کی، او ابن مرجانہ ہٹا اس چھڑی کو۔ اور ماں کی طرف اس طرح نسبت کرنے میں ایک باریک بات بھی ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ او ابن مرجانہ ہٹا اس چھڑی کو پیچھے، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام کو اس جگہ کو چومتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ اب یزید کے دربار میں تشریف فرما تھے حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول۔ انہوں نے یزید کو ٹوکا، ہٹا اس کو، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام کو یہاں چومتے بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام شہزادوں کو چوما کرتے تھے، اور یہ بچوں کو چومنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام شہزادوں کو چوم رہے تھے، ایک بندہ بیٹھا تھا سامنے۔ اب یہ صحابی بھی تھا، لیکن پہلے تو دور جاہلیت میں گزارا تھا نا انہوں نے۔ چومتے دیکھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا بالکل چومتا ہوں۔ آقا میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اپنے بچوں کو چومنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا۔ اور نبی کریم علیہ السلام چوما بھی کرتے تھے، شہزادوں کو سونگا بھی کرتے تھے، سونگا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو سونگ رہے ہیں، شہزادوں کو سونگ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے دنیا کے دو پھول بھی تو ہیں، پھولوں کو سونگا بھی جایا کرتا ہے۔ فرمایا ہٹا اس چھڑی کو، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام کو اس جگہ کے بوسے لیتے اور چومتے دیکھا ہے۔ جب یہ سر انور پہنچا یزید کے دربار میں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک روم کا سفیر اور ایک یہودی وہ بھی بیٹھا تھا۔ یہودی کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا ہے برملا دربار میں، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، کتنی پشتیں گزر چکی ہیں، اور آج تک میری قوم میرا ادب کرتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا بیٹا ہے، ان کی اولاد میں سے ہے، ان کی نسل میں سے ہے۔ تم کتنے ظالم ہو، کتنے برے ہو، تم نے اپنے نبی کی سگی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، کتنے برے لوگ ہو۔ جاؤ ہم تم سے کوئی معاملہ نہیں رکھنا چاہتے۔ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کا حیا نہیں کیا، وہ کسی اور کا کیا حیا کریں گے؟ ادھر سے بھی لان تان پڑی۔ روم کا سفیر بیٹھا تھا عیسائی، کہنے لگا آپ نے اچھا تو نہیں کیا، ہمارے ہاں ایک جزیرہ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اپنے گدھے پر سوار تھے۔
ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھے کے قدموں کا نشان موجود ہے، باقی رہ گیا۔ ہماری قوم اس نشان کا اتنا ادب کرتی ہے کہ ہر سال جا کر وہاں میلہ کرتی ہے، وہاں جلسہ کرتی ہے۔ ہم تو اپنے نبی کی سواری گدھے کے کھر کے نشان کا ادب کریں۔ تم اتنے گستاخ ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور خوشیاں منا رہے ہو۔ اب یزید کو احساس ہوا، کہنے لگا اوہ یہ تو میں نے بہت برا کیا ہے، یہ تو لوگ جو ہیں میرے خلاف ہو گئے سارے۔ اب اس نے پینترا بدلا۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو پینترا بدلتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی۔ اپنے اندر کو چھپانے کے لیے پھٹ نقاب اوڑھ لیتے ہیں، پھٹ اب دوسرا نقاب اوڑھ لیتے ہیں۔ اب اس نے افسوس کا اظہار کرنا شروع کیا۔ افسوس، ابن زیاد نے بہت ظلم کیا ہے۔ اگر حسین میرے پاس آ جاتے، وہ میرے پاس لے کے آ جاتا، میں ان کی عزت کرتا۔ یہ تو میرے نبی کے نواسے ہیں، شان والے ہیں، یہ کیا کر دیا اس نے؟ اور اپنی عورتوں کو کہنے لگا جاؤ، یہ خواتین اندر تھی نا، جاؤ ان سے جا کے اظہار افسوس کرو، جاؤ جا کے حسین کا ماتم کرو۔ حسین پاک کا ماتم سب سے پہلے یزید کے گھر میں دمشق کے اندر کیا گیا، کوفے کے اندر حسین پاک کا ماتم کیا قاتلوں نے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، اور یہاں سب سے پہلا ماتم یزید کی خواتین نے کیا۔ روتی جاتی تھی، ہائے بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب اس نے اس لٹے ہوئے قافلہ کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا، لیکن بات میں یزید کا جو ٹولہ ہے نا، وہ اس بعد والی بات کو بڑا بیان کرتا ہے۔ دیکھو جی، دیکھو یزید کو دکھ تو بڑا بڑا تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک، چلو دکھ ہوا، لیکن ایک بات میں اکثر پوچھا کرتا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی ہے، آج بھی عرض کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کا صدر ہے پرویز مشرف، وزیر اعظم ہے شوکت عزیز، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، سندھ کا ڈاکٹر ارباب رحیم، بلوچستان کا جان یوسف، سرحد کا درانی، پنجاب کا پرویز الہی۔ یہ اس کے صوبائی گورنر کہہ لو، وزیر اعلیٰ کہہ لو، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے یہ لوگ۔ اب پاکستان میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مخالفین کی، اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، ان میں ایک ہے پیپلز پارٹی، ایک ہے میاں نواز شریف کی مسلم لیگ، اور ایک ہے یہ MMA متحدہ مجلس عمل، یہ بڑی پارٹی ہے۔ عمران خان کی پارٹی اتنی بڑی نہیں، وہ اکیلا ہی ہے، چند لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال ایک نام ہے اس کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پرویز الہی، ڈاکٹر ارباب غلام رحیم یا کسی بھی وزیر اعلیٰ کے اندر اتنی جرت ہے کہ اس چھوٹی سطح کے لیڈر عمران خان کو بھی اپنے باس کے مشورے کے بغیر مروا دے؟ سوچ کر جواب دیجیے، مروا سکتے ہیں؟ ارے جب آج کے دور میں، جبکہ پرویز مشرف وغیرہ کی اتنی گرفت بھی نہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ان کے اشارے کے بغیر کسی چھوٹے سطح کے سیاسی رہنما کو، چھوٹی پارٹی کے لیڈر کو مروا نہیں سکتے، تو حسین جیسا کون آئے گا؟ اللہ یا رسول اللہ، یا حسین جیسا کون آئے گا جن کے اشارہ ابرو پر امت کے دل دھڑکتے تھے؟ حسین پاک کو ابن زیاد کی جرت کیسے ہوئی کہ یزید کے اشارے کے بغیر اس نے قتل کروایا؟ چلیں ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ابن زیاد نے اپنی مرضی کر لی، یزید کی مرضی کے خلاف اس نے حسین پاک کو قتل کروایا، شہید کروایا، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں۔
یزید کی مرضی تھی میں بڑی رسپیکٹ کروں گا، میں کرسی تو نہیں چھوڑوں گا لیکن حسین کی بڑی رسپیکٹ کروں گا، عزت کروں گا، قتل کرنا تو درکنار، میں پاؤں کے اندر کانٹا نہیں چبھنے دوں گا، مان لیا۔ لیکن جب اس کو خبر پہنچی ابن زیاد کے اس ظلم کی، تو بتائیے یزید نے ابن زیاد کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کیوں؟ ایکشن کیوں نہیں؟ یزید نے کوئی سزا دی؟ یزید نے اسے معطل کیا؟ نہیں، بلکہ جب اس نے مدینہ منورہ کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اس نے ابن زیاد کو آفر کی تھی اس لشکر کی کمانڈ تو کر۔ تو اس نے آگے جواب میں کہا تھا حسین کا قتل اور مدینہ کی بے حرمتی دو گناہ میں اکٹھے نہیں کر سکتا۔ تیرے کہنے پر میں نے حسین کو قتل تو کروا دیا ہے لیکن اب مدینہ منورہ کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی۔ اب ابن زیاد کا یہ بیان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یزید قتل حسین میں ملوث تھا۔ کئی لوگوں کو بڑا چاؤ ہے یزید کی حمایت کرنے کا، تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین لجپال مبارک۔ کئی لوگ کہا کرتے ہیں نا، اکثر لوگ، جی فلاں مولوی نے یزید کی بڑی تعریف کی ہے، فلاں نے بڑی تعریف کی ہے، فلاں نے امام حسین کو باغی کہا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کیوں ضد کرتے ہو؟ ہر کسی کو حق ہے اپنے ابے کی تعریف کرنے کا۔ ان کا ابا یزید ہے، وہ اپنے ابے کی تعریف کریں۔ ہمارے لجپال حسین ہیں، ہم حسین پاک کی تعریف کریں۔ اب میں نے ایک حدیث جمعہ میں شاید آپ کو سنائی، یعنی جس میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تھا۔ فرشتے نے عرض کیا نا اللہ کی بارگاہ میں کہ رب العالمین، یہاں عرشوں پر بیٹھ کر تو ہم تیرے محبوب پر سلام پڑھتے ہی رہتے ہیں، پر یا اللہ آج جی چاہتا ہے تیرے نبی کا شہر ہو مدینہ شریف اور سامنے جا کر تیرے محبوب کے سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جا، جی چاہتا ہے تو جا، لیکن دیکھ میرا محبوب ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا، کوئی تحفہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ تحفہ کیا لایا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ یہ فرشتہ مجھے مبارک دیتا ہے کہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جنتی جوانوں کی سرداری حسین پاک کو دی کس نے؟ اونچا بولو۔ چلو نبی پاک کو تو پتہ نہیں تھا، غیب کا علم ان کو نہیں تھا، ان کے بقول اللہ کو تو پتہ تھا نا، تو اللہ نے باغیوں کو جنت کی سرداری کیسے دے دی؟ سوچ لو، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ اونچا بولو، کسی کو شک تو نہیں؟ جس کو یقین ہے پورا بولو حسین جنتی جوانوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین پاک کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ اعلان بھی بڑی معتبر شخصیت نے کیا، اس شخصیت نے جن کا ثانی اللہ نے کائنات میں بنایا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں لوگوں میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ارے باغیوں کو سرداری نہیں ملا کرتی، معافی مل جائے تب بھی بڑی بات ہے۔ حسین پاک کو جنتی جوانوں کی سرداری کا ملنا اس بات کی دلیل ہے حسین باغی نہ تھا، حسین تو اللہ کریم کا سچا سپاہی تھا۔ چلے خیر، اس موضوع پر تو آہستہ آہستہ بات ہوتی رہے گی۔ اب یزید نے
ایک کام کیا. دیکھو بھی دشمن بھی اچھی بات کرے تو اس کی بیان کر دو، یہ اچھا تھا کام. جو برا کام تھا وہ برا تھا، جو اچھا کام تھا اچھا تھا. لوگوں کے ڈر سے اس نے پھر اس کے بعد ان قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. بیڑیاں اتروا دیں، ہاتھ کھڑیاں کھول دیں، بڑی ان کی خدمت کی بظاہر. اور یہ تھی ساری سیاسی. اب اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو واپس مدینہ منورہ بھیجنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین نے اور سیدہ زینب نے فرمایا بہت اچھا، ہم بھی مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں. مشہور صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. یہ نعمان بن بشیر وہی ہیں جو پہلے کوفے کے گورنر تھے، اور ابن زیاد نے جن کو آن کے معزول کیا تھا اور خود گورنری سنبھالی تھی، یہ وہ ہیں نعمان بن بشیر. یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو کہا آپ ایسے کرو، ایک شریف لوگوں کا دستہ ساتھ لے لو اور اس خانوادے کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑا. اس نے کہا جی بہت اچھا، میرے لیے تو سعادت کی بات ہے. جب یہ قافلہ دمشق سے واپس روانہ ہوا تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا بھائی نعمان ایسے کرو، ہمیں ڈائریکٹ مدینہ شریف مت لے جاؤ، ہمیں کربلا سے گزار کر لے کر جاؤ. ہم جا کر دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے بھائی جان، ہمارے عزیز و اقارب کی لاشوں کو کسی نے دفنایا بھی ہے کہ نہیں دفنایا. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھنا چاہتی ہیں، ہمیں ادھر سے لے کر چلو. تو یہ قافلہ اب سیدھا دمشق سے کربلا آیا. جس دن کربلا پہنچا اس دن اللہ تعالیٰ کی شان کہ امام حسین کو شہید ہوئے 40واں دن تھا. آج چلم تھا حسین پاک. اردا گرد کے کچھ لوگ وہ آئے بیٹھے تھے، وہ قرآن خوانی کر رہے تھے. آج 40ویں کے دن قرآن خوانی کر رہے تھے. انہوں نے حلیم بھی پکایا ہوا تھا ایصال ثواب کے لیے. ان قیدیوں نے جا کر پوچھا ہمارے بھائی جان کی قبر کدھر ہے؟ جب انہوں نے بتایا دیکھ کر قبر انور کو ان کی آہیں نکل گئی. سیدہ زینب بتا رہی تھی یہاں ہمارے کجاوے تھے، یہاں ہمارے خیمے لگے ہوئے تھے، یہاں فلاں کو شہید کیا گیا، اس جگہ فلاں شہید ہوا. خیر روتی رہی. اور جب وہاں سے واپس مدینہ منورہ چلنے لگیں تو جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا اس کو ایک شاعر نے اپنی زبان میں بیان کیا کہ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی. خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی. بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی. کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے جو عابد وہ زار و حزین ہے، سخت کلثوم اندوہگی ہے،
کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، بولی زینب یہ تربت پہ آ کر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغریٰ سے میں کیا کہوں گی، بھائی جان میں واپس جا کے کیا جواب دوں گی، اگر مجھ سے آپ کی شہزادی حضرت صغریٰ نے پوچھ لیا پھوپھی جان میرے بھیا کدھر ہیں، میرے ابا کدھر ہیں، میں کیا جواب دوں گی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغریٰ سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، بولی زینب یہ تربت پہ آ کر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کو پتا چلا نا کہ سیدہ زینب آ رہی ہیں، زین العابدین آ رہی ہیں، تو گھر گھر میں رونا شروع ہو گیا، ہائے حسین پاک جن کو سرکار کندھوں پر کھلایا کرتے تھے ظالموں نے شہید کر دیا۔ بس اس منظر کو دیکھ کر مدینہ طیبہ کے لوگوں نے علل اعلان یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ پہلے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، پھر توڑ دی بیعت، کسی نے پگڑی پر ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے پگڑی پھینکی، کہا جس طرح میں سر سے پگڑی اتار رہا ہوں اسی طرح میں یزید کی بیعت توڑ رہا ہوں۔ کسی نے جوتا پہنا تھا، جوتے کو پھینکا، جس طرح میں پاؤں سے جوتا نکال رہا ہوں میں یزید کی بیعت توڑ رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ میں حیران ہوں آج لوگ ہمیں بڑا کہتے ہیں، جو دین مکہ مدینے میں سے چلا ہے وہ دین کوئی برا ہے، مکہ مدینے میں وہ ہیں تو ہم بھی وہ ہیں۔ ارے اپنا مطلب تمہیں سمجھ میں آتا ہو تو مکہ مدینہ اچھا، تو جب مکہ مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی تمہیں یہ یاد نہیں رہتی کہ نہ مکہ شریف کے لوگوں نے یزید کی بیعت پر برقرار رہے، نہ مدینہ طیبہ کے لوگ یزید کی بیعت پر برقرار رہے۔ جس طرح جوتا پاؤں سے اتار کے پھینکا جاتا ہے انہوں نے کہا اسی طرح ہم یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید کو اس کا بھی بڑا غصہ آیا، اس نے ایک لشکر بھیجا مدینہ طیبہ اور پھر مکہ مکرمہ۔ لشکر کا کمانڈر بنایا انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام ہے مسلم، کہ جاؤ بھئی لشکر لے کر جاؤ اور جا کر مدینہ طیبہ کے لوگوں کو کہو کہ بیعت پر واپس آ جائیں، اگر واپس آ جائیں تو ٹھیک وگرنہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ لشکر لے کر آیا، اس نے گھیراؤ کر لیا مدینہ منورہ کا۔ لوگوں نے کہا اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے حسین پاک کو شہید کروایا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا پتا تھا اتنا ظالم ہے یہ، ہم بیعت نہیں کرتے۔ اب جن جن لوگوں نے بیعت سے انکار کیا اس نے ان کو قتل کروایا، ان کے گھروں کو لوٹا، ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ہزاروں۔ ایک بڑھیا مائی کے سامنے اس کے بچے کو قتل کرنے لگا، اس نے بڑا کہا نہ اس کو مت قتل کر، وہ مسلم۔ اس نے کہا اچھا شکر نہیں کرتی میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کروایا۔
اب اس نے بھی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم میں اس مسلم کو جب یہ مرے گا اس کی لاش کو لکڑیوں میں آگ جلا کر اس میں جلاؤں گا، قسم کھائی۔ اب اس کے اتنے ظلم و ستم کہ لوگ اب اس کو مسلم نہیں کہتے، مسرف کہتے تھے۔ مسرف کا معنی ہے اسراف کرنے والا، حد سے بڑھنے والا۔ جس طرح ابو جہل کو لوگ پہلے کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم۔ سرکار نے فرمایا یہ ابو الحکم کہاں سے ہے؟ یہ تو بے وقوف ہے، ابو جہل ہے۔ بس سرکار کا ابو جہل کہنا تھا کہ ابو جہل ہی مشہور ہو گیا۔ اگر ہم آپ کو کہیں نا عمر بن ہشام کی یہ بات ہے، آپ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کون تھا۔ اگر ہم کہیں بھئی ابو الحکم کی یہ بات ہے تو آپ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کون تھا ابو الحکم۔ لیکن جب کہیں ابو جہل تو آپ کو پھٹ پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، جس نے سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے عداوت کا، دشمنی کا اظہار کیا۔ بس مدینہ طیبہ کے لوگ بھی اب اسے مسلم نہیں بلکہ مسرف کہتے تھے۔ اور انہوں نے ایک اور ظلم بھی کیا۔ پورے 3 دن تک مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف میں نہ کوئی اذان کہنے والا آیا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا آیا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ لیے، گھوڑے جو بھی ملتا اس کو قتل کر دیتے۔ جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا نیک لوگ تھے یہ۔ اب جان بچانے کے لیے پاگل بن گئے۔ ان کو بھی یزیدی قتل کرنے آئے نا تو یہ مسجد نبوی شریف میں چھپ گیا، پاگل بن گیا۔ انہوں نے دیکھا کہا اترکو ھذا مجنون، چھوڑو اس کو، یہ تو پاگل ہے، پاگل ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مزے کی بات ہے، حافظ ابن تیمیہ نے بھی حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب ارشاد فرماتے ہیں پورے 3 دن تک پوری 15 نمازیں کوئی بندہ باہر سے اذان کہنے والا نہیں آیا، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے جب بھی اذان کا وقت ہوتا مجھے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، پھر نبی پاک کے روضے سے مجھے جماعت کرانے کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے روضہ اطہر کے اندر نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ فرماتے نمازیں ادا؟ خود جو فرمایا، خود فرمایا۔ اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی جو وہابیوں کے اس دور کے امام بخاری سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی حدیث نقل کر کے کہا حدیث بالکل صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی قبروں کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں اور نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب معراج شریف کا واقعہ سنتے ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے کس نبی کو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ مسلم شریف، نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ لیلتا اسری بی عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ میں معراج کی رات جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی قبر کے اندر اللہ کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
اب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک کے روضے سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی اور جماعت کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اس روضے کے اندر کون کون نماز میں شریک ہوتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یارو آج نبی کریم علیہ السلام کے گستاخ بڑھتے جاتے ہیں، یہ مغربی اخبارات نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی پر گستاخی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کبھی کارٹون میرے آقا کے بنا کر شائع کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی بدبخت وزیر اٹلی کا بیان دیتا ہے میں کارٹونوں والی شرٹ بنواؤں گا، خود بھی پہنوں گا، لوگوں کو بھی پہناؤں گا۔ ارے تم مر جاؤ گے، تمہارا کچومر قبر کے اندر نکلے گا، لیکن جس نبی کی شان کے اندر تم بک بک کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے وہ نبی اتنی شان والا ہے کہ روزے کے اندر بھی زندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور جہاں چاہے جلوہ گری بھی فرماتا ہے۔ تم نے بھی اگر بچنا ہے اے گستاخو تو سیدھے سیدھے میرے نبی کریم کا دامن پکڑ لو، کلمہ پکڑ کے مصطفیٰ کے دامن رحمت کے اندر آ جاؤ، تاکہ تمہارا بھی دنیا آخرت کا بھلا ہو جائے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انہوں نے کی گستاخی، اس گستاخی کے بعد پوری دنیا کے مسلمان اتنے جذبات میں آئے کہ کئی تو پاگل ہو کے رہ گئے۔ بتاؤں گا پاگل کس طرح ہیں یہ لوگ، لیکن جذبات میں تو آئے۔ ان کے ایمان کا درجہ حرارت جوبن پر آیا کہ نہیں آیا؟ اب انصاف کا واسطہ ہے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ یہ مسلمانوں میں جو جذبہ پیدا ہوا ہے یہ سنی مولویوں کی تقریروں سے پیدا ہوا یا وہابیوں کی تقریروں سے؟ کہ سنیوں کا تو مشن ہی ہے جہاں جاؤ اپنے آقا کی تعریف کرو۔ اس طرح کی شان دوسرا تو بیان نہیں کرتا نا، دوسرا تو بانے بانے نکتہ چینی کرتے ہیں، انہیں اے نہیں سی پتا، اے نہیں سی کر سکتے، پتہ ہی نہیں، مر کی مٹی مل گیا، یہ ہے وہ ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں ہماری تو ڈیوٹی یہی ہے۔ کچھ لوگ ضلع بھی کرتے ہیں، انہوں نے آؤندہ ہی اور کچھ نہیں، اسی آنے آوئی کچھ نہ بس مصطفیٰ دا نا آ جائیے اور جمانت ہے جنت جان دیا۔ تو بھائی اگر تم یہ جذبہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہی ہے، عظمت والے نبی کی عظمتیں دھوم دھام سے بیان کیا کرو، کنجوسی مت کیا کرو، دھوم دھام سے کہو تو زندہ ہے واللہ، واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے، لے میرا دل بھی چمکا، چمکانے والے۔
نبی پاک کی عظمت اور ناموس کی خاطر میلاد کا جلوس کون نکالا کرتا تھا؟ اور دوسرے لوگوں نے فتوے لگائے کہ نہیں اس پر؟ فتوے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت پتہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے فقد اعان علی ہدم الاسلام، وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اسلام کی عمارت کو گرانے آیا اور اس نے بھی کہا چل میں تیری سپورٹ کرتا ہوں۔ اسلام کی عمارت کے منہدم کرنے پر بدعتی کی تعظیم کرنے والے نے سپورٹ کی۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بدعتی ہوگا، بدعت کرے گا، نہ اس کے فرض قبول، نہ نفل قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول۔ اور یہ پتہ بدعتی بدعتی کہہ کے ہمیں کتنی بڑی گالی دیتی ہے کہ ان کی تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، جس کو بدعتی ہے جناب، کیوں میلاد کا جلوس نکالتے ہیں؟ اچھا ہم تو حرمت رسول کے لیے جلوس نکال کر بنے بدعتی، اور اب تم نے جو جلوس نکالے تم کیا بنے؟ اب مجھے یہ بتاؤ، اب مجھے بتاؤ۔ اب دیکھو انصاف کا تقاضا یہ ہے، توبہ کرو، معافی مانگو اور کہو کہ رسول کی عظمت کی خاطر جلوس نکالنا یہ ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں۔ کہو پھر حرمت رسول کے لیے جلوس نکالو۔ اگر میلاد کا جلوس بدعت ہے تو بچو یہ جلوس نکالنا منافقت ہے، یہ ایمان نہیں، یہ منافقت ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بھئی منافقت نہ کرو، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ خیر اپنی بات کرتی ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم والے، میری چشم عالم ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے آقا، چمک تجھ سے پاتے۔ یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ کائنات کی ہر چیز آپ کے فیض سے چمکی، سورج چمکا تو آپ سے، چاند چمکا تو آپ سے، تارے چمکے تو آپ سے، حضرت جبریل چمکے تو آپ سے، میکائیل چمکے تو آپ سے، اسرافیل چمکے تو آپ سے، عزرائیل چمکے تو آپ سے، حضرت آدم چمکے تو آپ سے، حضرت نوح چمکے تو آپ سے، حضرت ابراہیم چمکے تو آپ سے، حضرت اسماعیل چمکے تو آپ سے، حضرت موسیٰ عیسیٰ چمکے تو آپ سے، یا رسول اللہ ابو بکر چمکے تو آپ سے، عمر چمکے تو آپ سے، عثمان چمکے تو آپ سے، علی چمکے تو آپ سے، فاطمہ زہرا چمکی تو آپ سے، عائشہ خدیجہ چمکی تو آپ سے، حسنین کریمین چمکے تو آپ سے، میرے آقا دادا صاحب چمکے تو آپ سے، امام اعظم چمکے تو آپ سے، یا رسول اللہ غوث پاک چمکے تو آپ سے، شاہ نقشبند چمکے تو آپ سے، خواجہ اجمیری خواجہ غریب نواز چمکے تو آپ سے، خواجہ سہروردی چمکے تو آپ سے، میرے مجدد الفسانی چمکے تو آپ سے، سلطان باہو چمکے تو آپ سے، سیال والے چمکے تو آپ سے، توسے والے چمکے تو آپ سے، یا رسول اللہ احمد رضا چمکے تو آپ سے، میرے پاٹی والی سردار چمکی تو آپ سے، محدث اعظم چمکے تو آپ سے، آقا نام کس کس کا لوگوں بھی ختم کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے
فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، علی مرتضیٰ کی شجاعت کا صدقہ، فاطمہ زہرا کی چندر عفت و تطہیر کا صدقہ، حسنین کریمین کی شہادت کا صدقہ، داتا صاحب کی بزرگی کا صدقہ، غوث پاک کی ولایت کا صدقہ، مجدد پاک کی اتباع سنت کا صدقہ، میرا دل بھی چمکتا والے، میرا دل بھی چمکتا والے، میرا دل بھی چمکتا۔ بڑے لجپال ہیں خدا کے قسم۔ ایک بات مان لینا، جو تار جڑتی ہے نا ادھر اس کو توڑنا نہیں، نہ توڑنا۔ خدا کی قسم ہے گھاٹے والا سودا بنے گا، نہ توڑنا۔ سرکار کے ساتھ اپنی تار کو جوڑے رکھنا اور تر جاؤ گے، بیڑا پار ہو جائے گا، بڑے قریب ہیں۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں سرکار پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں آمنہ کے لیے شام کے محلات کو چمکا دیا، شام کے محل چمک اٹھے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ نے شام کے محل دیکھ لیے تھے، اور پھر صحابی رسول نے کہا یہ مسئلہ اگر قرآن سے پڑھنا ہو تو قرآن بھی سن لو کہ مصطفیٰ چمکاتے ہیں۔ خود صحابی رسول نے آیت تلاوت کی، کون سی؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ آیت بہت تلاوت کریں۔ نبی کریم علیہ السلام سراج منیر چمکا دینے والے آفتاب، اگر نبی کریم علیہ السلام آتے ہی اپنی ماں آمنہ طیبہ طاہرہ کے لیے شام کے محلوں کو چمکا سکتے ہیں، تو خدا کی قسم ہے وہ نبی میرے تیرے دل کو ایمان کے نور سے چمکا سکتے ہیں۔ تو کیا چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکتا۔ یا رسول اللہ، وہ اور لوگوں میں جو کہتے ہوں گے مٹی میں مل کر مر کے مٹی مل گئے، ہم تو کہتے ہیں اگرچہ آپ قبر انور میں جلوہ گر، اگرچہ آپ کی روح انور کو قبض کیا گیا تھا، لیکن آج بھی روزے کے اندر عالم یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ میری چشم عالم والے، میری چشم عالم حق
اچھا خیر وہ لشکر مدینہ منورہ سے اب مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ کون سا لشکر؟ یزیدیوں کا، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں قتل و غارت کی تھی۔ نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ سے چلو بیٹھ جائے۔ اچھا یہ لشکر جب چلا نا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، اللہ کی شان، یار ایک ضروری مسئلہ تو رہ گیا، لشکر کو تو بعد میں روانہ کرنا ہے۔ اب بتاؤ یہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا کہ نہیں؟ اب جو یزید کا ٹولہ ہے اس سے پوچھو، جو مدینہ طیبہ کے لوگوں کا قتل عام کرے وہ جاتا کہاں ہے؟ میں نہیں کہتا، میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اخاف اہل المدینہ من فعلیہ لعنت اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مدینہ طیبہ کے لوگوں کو ظلمن ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت۔ جو مدینہ شریف کے لوگوں کو ظلمن ڈرائے اس پر اللہ کی، پتہ نہیں چند لوگوں کو ڈرنا لگتا ہے بولتے ہی نہیں، جی بولو یار۔ جو مدینہ شریف کے لوگوں کو ظلمن ڈرائے اس پر اللہ کی، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یزید نے ڈرایا ہی نہیں بلکہ قتل بھی کرایا۔ مدینہ طیبہ کی بہت دامن عورتوں کی بے عزتی کی گئی، عصمت دری کی گئی، بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کا مال لوٹا گیا۔ ارے جو صرف ظلم ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت، اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کو قتل کروائے اس پر بھی اللہ کی۔ اب کہو لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ۔ اور تم کو مجدہ مار کا اے دشمنان، تم کو مجدہ مار کا، تم کو مجدہ مار کا اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم۔ خیر یہ لشکر جا رہا ہے مکہ شریف کی طرف۔ اللہ کی شان، اس مسلم جس کا نام رکھا ہے لوگوں نے مصرف، اس پر ہوا فالج کا اٹیک۔ فالج کی وجہ سے مر گیا۔ لشکریوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا رستے میں، اور خود آگے چلے گئے۔ جب اس بڑھیا مائی کو پتا چلا کہ اس کی قبر بن گئی ہے رستے میں، اس نے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پر آئی۔ کہا اس کی قبر کو کھولو، آج میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھا ایک سانپ
اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی اور منہ کو اپنے منہ کے اندر لے کر چوس رہا ہے، اور ایک سانپ اس کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا ہے اور وہاں ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس بڑھیا مائی سے کہنے لگے اب تو کیا کرے گی اسے آگ میں جلا کر؟ دیکھ اللہ تو اسے سزا دے رہا ہے نا، چل چھوڑ جانے دے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرا اس پر غصہ صرف تیری رضا کی وجہ سے ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما، میری مشکل آسان فرما اور میں اسے آگ میں جلانا چاہتی ہوں۔ رب العالمین میری مدد فرما، ان سانپوں کو یہاں سے دور فرما۔ اس نے یہ دعا مانگی اور چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے چھڑی سے ٹانگوں والے سانپ کے جسم پر بھی یوں کر کے ٹھوکر لگائی، وہ سانپ بھی اللہ کی شان ٹانگوں کو چھوڑ کر دور چلا گیا۔ پھر جو منہ کی طرف سانپ تھا اس کی طرف بھی ٹھوکر لگائی، وہ بھی اس کے جسم کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب دیکھو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو سانپ کو اگر چھیڑا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھیڑنے والے پر حملہ کرتا ہے، لیکن اس نے ادھر کا رخ نہیں کیا، چلا گیا۔ اور یہ کوئی اور سانپ تھوڑی تھے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب مسلط تھا، عذاب۔ اب اس عورت نے کہا نکالو اس کو باہر نکالا گیا، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب خوب آگ جلنے لگی تو اس مسلم کی لاش کو اس لکڑیوں پر ڈال دیا گیا۔ یہاں جلا، اس بات کی طرف اشارہ تھا جو اہل بیت کا دشمن ہے، مدینہ طیبہ کا دشمن ہے، وہ یہاں بھی جلے گا اور قیامت کے دن بھی جلے گا۔ تم کو مجدہ نار کا تم کو مجدہ نار کا بیت لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم۔ وآخر دعوانا